ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کی مغفرت بخشش کے لیے اسباب کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ ایک بستی میں گئے اور اس بستی کے لوگ اپنی قبریں تیار رکھنے اور انہیں دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرتے اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے اور نمازیں پڑھتے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس بستی کے سردار سے پوچھا، یہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ اس بستی کا سردار بولا، کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ یہ کون ہے؟ سردار بولا، یہ بھی ایک بادشاہ تھا، لیکن یہ پہلے والے بادشاہ کے ظلم زیادتیوں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس بادشاہ نے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ اس کی رعایا میں ایک بزرگ ہیرے اور جواہرات کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اپنا مال و اسباب میں سے تحفے تحائف لے کر روم کے بادشاہ کے پاس گئے۔ وہاں پہنچے تو بادشاہ اپنے وزیروں اور امیروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ اس تاجر بزرگ سے کہا گیا کہ آپ بھی چلیں، تو یہ بھی ساتھ چل دیے۔ تقریب میں شرکت کے لیے بادشاہ اپنے لشکریوں، سرداروں اور بہت سارے افراد کو لے کر ایک صحرا نما جنگل میں چلا گیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے۔ فوج اس خیمے کے ارد گرد موجود ہے۔ اس خیمے کے قریب بادشاہ اور اس کے تمام افراد ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں فوج کے جنگجو بہادر شجاع سپہ سالاروں پر مشتمل ایک گروہ اس خیمے میں گیا اور اس کے کچھ نہ کچھ کہنے کی آواز تو آ رہی تھی، مگر اس کا مفہوم واضح سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گروہ خیمے میں تھوڑی دیر ٹھہرا اور باہر نکل آیا۔ پھر اس کے بعد بوڑھے بوڑھے لوگوں کا ایک گروہ اندر گیا، وہ بھی تھوڑی دیر اندر ٹھہرا اور باہر آ گیا۔ پھر راہبوں اور پادریوں پر مشتمل ایک گروہ اندر گیا، اس نے بھی وہاں کچھ کہا اور تھوڑی دیر میں باہر آ گیا۔ پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک گروہ آیا، وہ اس خیمے کے اندر گیا اور وہاں کچھ کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیوں کا وہ گروہ بھی باہر آ گیا۔ اس کے بعد وزیروں کے ساتھ بادشاہ خود اس خیمے میں گیا، اندر جا کر تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس آ گیا اور تقریب ختم ہو گئی۔ یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی تقریب ہے اور کس طرح کی تقریب ہے۔ واپس آ کر انہوں نے بادشاہ کے کسی وزیر سے پوچھا، یہ کس طرح کی تقریب تھی؟ تو وہ وزیر کہنے لگا کہ اے بھائی، بات یہ کہ وہ جو خیمہ تھا اس خیمے میں ایک قبر ہے۔ وہ قبر اس بادشاہ کے جوان بیٹے کی ہے۔ چند سال پہلے بادشاہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ وہ شہزادہ بہت خوبصورت تھا، ہر طرح کے علوم و فنون میں ماہر تھا، میدان جنگ کا ماہر، بڑا دلیر اور بہادر تھا۔ اچانک وہ بیمار ہوا۔ بڑے بڑے ماہر طبیبوں نے اس کا علاج کیا، مگر سب عاجز آ گئے اور وہ شہزادہ مر گیا۔ ہر سال میں ایک مرتبہ بادشاہ اس کی قبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے بڑے سے بڑے سپہ سالار اس خیمے کے اندر جاتے اور جا کر کہتے ہیں، اے معزز شہزادے، اگر ہماری طاقت کے ذریعے، اگر ہمارے اسلحے کے ذریعے، اگر ہمارے تیروں اور تلواروں کے ذریعے، اگر ہماری قوت اور طاقت کے ذریعے، اگر ہمارے لشکر اور فوج کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم اپنی ساری طاقت لگا دیتے، اپنا سارا زور لگا دیتے، سارا اسلحہ خرچ کر دیتے اور تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ لشکر کام آتے ہیں، نہ طاقت کام آتی ہے اور نہ اسلحہ کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بوڑھے جاتے ہیں جو ملک کے چنے ہوئے طبیب اور ڈاکٹر تھے، وہ بھی جا کر اسی طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر ہمارے طب کے ذریعے، اگر ہماری دواؤں کے ذریعے، اگر ہماری مہارت کے ذریعے، اگر ہماری سمجھداری کے ذریعے، اگر ہماری زندگی بھر کے تجربات کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم ساری دوائیاں لگا دیتے، ساری مہارتیں خرچ کر دیتے، زندگی کے تمام تجربات میں جوڑ دیتے اور تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ طب کام آتی ہے، نہ طبیب کام آتا ہے، نہ دوا کام آتی ہے، نہ دوا بنانے والا کام آتا ہے، اور موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔
اور اس کے بعد بڑے بڑے علماء اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے شہزادے، اگر ہماری دعاؤں کے ذریعے، اگر ہمارے علم کے ذریعے، اگر ہماری سفارش کے ذریعے، اگر ہماری شفاعت کے ذریعے تمہیں موت سے بچایا جا سکتا تو ہم سب کچھ کرتے اور تمہیں اس حال تک نہ پہنچنے دیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو نہ شفاعت کام آتی ہے، نہ سفارش فائدہ دیتی ہے، اور نہ ہی دعائیں کارگر ہوتی ہیں، اور موت اپنا شکار لے کر رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلے آتے ہیں۔ پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے اور وہ جا کر اس شہزادے کی قبر پر کہتی ہیں اے شہزادے، اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے، اگر تم ہماری اداؤں کی وجہ سے، اگر ہماری جوانی کی وجہ سے، اور اگر ہمارے رنگ و روپ کی وجہ سے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی شے بھی اسے ٹال نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلی آتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ وزیروں کے ساتھ اندر جاتا ہے اور بادشاہ بھی یہی جملے کہتا ہے کہ اے بیٹے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے تمہیں بتا دیا، سب دکھا دیا۔ اگر یہ بادشاہت، اگر یہ وزارت، اگر یہ طاقت، اگر یہ شان و شوکت، اگر یہ جاہ و حشمت، اگر سب کچھ تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتا تو میں ملک تم پر قربان کر دیتا، بادشاہ تم پر قربان کر دیتا، مگر تمہیں زندہ رکھتا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، تمہیں مرنے نہ دیتا۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، طبیبوں کے طب نہیں بچا سکتی، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن و جمال نہیں بچا سکتا، الغرض دنیا کی کوئی بھی چیز موت سے نہیں بچا سکتی۔ بادشاہ یہ جملے کہتا ہے اور پھر دوبارہ 1 سال کے لیے الوداع کہہ کر چلا آتا ہے۔ ان بزرگ نے جب یہ جملے سنے تو دل پہ چوٹ لگی اور سوچنے لگا کہ یہ جو مال و دولت جمع کر رہا ہوں، یہ جو دنیا کی آسائشیں سمیٹ رہا ہوں، یہ جو شرق و غرب میں تجارت کر رہا ہوں، یہ جو ہر وقت مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، یہ جو ہر وقت تجوریاں بھرنے جا رہا ہوں، یہ جو بڑے بڑے سفر کر کے پیسے کماتا ہوں اور ہیرے جواہرات کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں، ان کی چمک دمک مجھے خوشی سے دوبالا کر دیتی ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر موت کا شکار ہونا ہے تو پھر اس غفلت میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ کہا اور سارا مال، تمام ہیرے جواہرات اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیا اور دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ پاک کی عبادت و ریاضت میں مگن ہو گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور اس کے بعد کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر، اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں، وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں، اور ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں کسی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں 1 دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا ہے، یعنی جمعہ کی رات کو
یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے۔ وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اس طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنی مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، تو بھی ان پر رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے خوب سخت ہے اور بہت سیدھا کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی راتوں کی عبادات کو اپنے قرب و دیدار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، رات کو اٹھ کر گریہ و زاری سے اللہ کے آگے سر سجود ہو کر رویا کرو اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے لیے جھولی پھیلایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور مہربان، مغفرت بخشنے والا، اور اپنے والدین کی خاطر قرآن پاک پڑھ کر ہدیہ ان کی بخشش کا بہت بڑا اسباب ہے، اور ان کے لیے صدقات اور خیرات کرنا ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب و گریہ و زاری سے دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے والدین کو صحت مند اور مومن والی زندگی عطا فرمائے۔ جن مسلمان بھائیوں کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔